جیتا ہوا وہ ہوگا جو اس لیے ہارے کہ اس کی ہار میں ملک کی بقا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ سپریم کورٹ نے پاکستان کے 2 صوبوں میں انتخابات کے بارے میں اپنا فیصلہ دے دیا۔ مین سٹریم میڈیا پر قانون دان، میڈیا دان، سیاست دان فیصلے کو اپنے معنی پہنا رہے ہیں۔ میری یہ ویڈیو عام لوگوں کے لیے ہے، عام پاکستانیوں کے لیے ہے جن کو اپنے وطن عزیز کی فکر ہے۔ ناظرین، برطانیہ جس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، انہوں نے اپنے لیے باقاعدہ آئین لکھا نہیں، یعنی پراپر طریقے سے کوڈیفائڈ کوئی آئین نہیں ہے، بس رولز اور قوانین ہیں جن کے تحت محکمے بناتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ عوام اور اسٹیٹ کے درمیان تعلقات کے لیے ایکٹ آف پارلیمنٹ سے امور سلطنت آسان طریقے سے چل رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو جاتی ہے اور مسئلہ روایات اور اخلاقیات کی بنیاد پہ حل کر لیا جاتا ہے۔ ہم نے آئین بنایا، قوانین بنائے، لیکن ہر کوئی اپنی مرضی سے اپنے مفادات کے لیے اس کا مطلب نکالتا ہے۔ اس مسئلہ کا حل یہ نکالا گیا کہ کورٹس جو ہیں، خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ آئین کی تشریح کرے۔ یہ اتھارٹی ان کو دے دی گئی، یعنی انہوں نے اگر کوئی مسئلہ ہے تو انٹرپریٹیشن جو ہے، جو سپریم کورٹ کرے گی اس کو فائنل سمجھا جائے گا۔ کورٹس میں بھی بینچ بنتے ہیں، اس میں مختلف جج صاحبان ہوتے ہیں، ان کا بھی آپس میں اتفاق نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی خامی ضرور ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا حل نکالنا ہوگا، اور ہر حل کا مرکز عوام کی بہتری اور ملک کی سالمیت ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم مکمل تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سکیٹرڈ نہیں، شیٹرڈ سوسائٹی بن چکے ہیں۔ آپ ذرا حالیہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس کے دیکھیں، مین سٹریم میڈیا پر کس طرح ہر کوئی اپنے حساب سے اسے سمجھ رہا ہے۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی سینئر تجزیہ کار ہے، ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی خواتین چیخ کر اور گلا پھاڑ کر تبصروں میں ٹھونگے مار رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان سب کو جانتے ہیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کس کا کس سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے اور وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے۔ وہ ان کو یہ بات اس طرح کرنی پڑتی ہے جو ان کے ماسٹر کے حق میں جائے۔ ناظرین، میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ موجودہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وزیر قانون حالیہ فیصلے کو فٹ نوٹ پڑھ کر انٹرپریٹ کر رہے تھے، اور ان کے حامی ان کو سن کر واہ کر رہے تھے، اور یہ مختلف چینلز پہ ان کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں اس کو پیش کیا جا رہا تھا۔ میں ناظرین کی انفارمیشن کے لیے، مجھے پھر یہ اپنے آپ پہ فخر ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، میرا پاکستان سے تعلق ہے، اور میں اپنے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فٹ نوٹ جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے ہوتا ہے اور کبھی بھی مین آرڈر کا حصہ نہیں ہوتا تا وقت کہ ایسا لکھ نہ دیا جائے۔ وہ 2 ججز جو یہ کہہ کر بینچ سے علیحدہ ہو گئے کہ یہ سو موٹو مینٹینیبل نہیں، وہ بینچ کا حصہ نہیں رہے۔ باقی 5 ججز جنہوں نے کیس سنا اور فیصلہ دیا، صرف انہی کا فیصلہ کنسیڈر ہوگا۔ اگر ان 5 ججز میں سے کوئی بھی جج علیحدہ ہو چکے ہیں اور ججز کے کمنٹس کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلے جو جج ہیں،
یا اس سے پہلے جو اس طرح کے کوئی ڈیسیژن ہو چکے ہیں اور کوئی جج ان ڈیسیژنس کا حوالہ دے، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ان کے حق میں یعنی ان کی انٹرپریٹیشنس کے مطابق انٹرپریٹیشن کی، ان ساروں کو جو ہے نا اس کے اندر کاؤنٹ کر لیا جائے۔ جو بینچ کا حصہ نہیں وہ علیحدہ ہو گئے، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ 5 ججز کا بینچ تھا جس نے سارا کچھ سنا، اور 5 ججز نے جو کچھ کہا وہی قانون ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ صرف کے پی کے گورنر نے جب کسی نے ان کو لائن پہ لیا تو انہوں نے صحیح بات کی، انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس پر بالکل عمل کریں گے۔ باقی جو ٹیلی ویژن خبریں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہر متعلقہ محکمے نے میٹنگ طلب کر لی ہے اور اس پر غور کیا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ناظرین، اب آئیے لہو لہان وطن عزیز کی طرف، جس کا کسی کو کچھ خیال نہیں۔ جس ملک میں اس طرح ادارے آپس میں لڑ رہے ہوں، لوگ مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ ہوں، سیاستدان گالم گلوچ کی انتہا پر ہوں، میڈیا کی وجہ سے سیکنڈز میں خبریں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہوں، وہاں دنیا ہماری کیا عزت کرے گی؟ کیوں دوسرے ممالک ہمارے جیسے مورلی ڈکلائننگ معاشرے سے کسی قسم کا بھی لین دین کریں گے؟ اب آئی ایم ایف کا بیہیویئر جو ہے یہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے میرے لیے جو ہے نا۔ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق کسی ایک شخص سے نہیں ہے یا گروہ یا ایک سیاسی پارٹی سے نہیں، اس کا تعلق پورے وطن عزیز سے ہے۔ اس ساری صورتحال میں کون ہے جو ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ اتفاق سے اس فیصلے کا تعلق ملک کی اسٹیبلٹی، ملک کے دفاع، ملک کی معیشت، ملک کی سیاست، غرض ہے کہ ملک کے ہر شعبے بشمول خارجی امور سے ہے۔ خدا کے لیے ایک دوسرے کو شکست کی بجائے ملک کی سلامتی اور ترقی کی طرف توجہ دیں۔ جیتا ہوا وہ ہوگا جو اس لیے ہارے کہ اس کی ہار میں ملک کی جیت ہے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔